اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 دسمبر 2022 وزارت خزانہ کے سامنے موجود ہیں اس ٹائم بھی 6:30 تو ہو ہی رہے ہوں گے۔ بہت سے ساتھی گھروں میں پہنچے ہوں گے، بستروں میں موجود ہوں گے۔ جی، لیٹسٹ اپڈیٹ یہ تھی کہ پرائم منسٹر آفس سے جو سمری گئی تھی اس کے اوپر 2 سوالات تھے جو اعتراضات لگے تھے۔ آج فائنینس ڈویژن میں پہنچے اور ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ اس پہ کہا گیا تھا کہ ود ان 2 days جو ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن چلی گئی ہے اور موسٹ پروبیبلی صبح اسٹیبلشمنٹ جو اس کے اوپر کچھ تحفظات تھے، تفصیلی جو ہے لیٹر اس حوالے سے میں نے لکھ دیا تھا، اپنی آئی ڈی سے شیئر بھی کر چکے کہ میں مذاکرات کے اندر بھی موجود رہا ہوں، نیگوسیشن میں بھی موجود رہا ہوں، اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اپنے ملازمین، اپنی کمیونٹی، خواہ کلیریکل ہو یا ٹیکنیکل ہو، اس کو ہم نے کس طرح سے ریلیف دلوانا ہے۔ یہ تو آپ کا اپگریڈیشن کے حوالے سے ہو گیا۔ پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج کے ملازمین کو مبارک ہو۔ کنٹریکٹ والے ملازمین کے لیے آلریڈی آ چکی جو اصل مطالبات ہے ہمارے، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس میں پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق 100% اضافہ، اس کے لیے کمر کسیں۔ جو لیٹر ہم نے لکھا ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر طارق باجوہ صاحب نے اس کے اوپر ڈسکس لکھ دیا ہے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کو، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں انکارپوریٹ ہوں گی اس کے اندر۔ اس میسج کو شیئر کریں تمام صوبائی قائدین کے لیے اور صوبائی ملازمین کے لیے۔ یہ میرا میسیج ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کا جو ایشو ہے اور ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس جو ہمارے مشترکہ ایشوز ہیں، اس کے لیے جب تک مشترکہ جد و جہد نہیں ہوگی، ایک بڑا پریشر ہم نہیں ڈالیں گے، یہ ریلیف نہیں ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ 15 دن کا مندو خیل صاحب کی کمیٹی نے ٹائم دیا ہوا ہے، اس کے اندر بھی غالباً کو 5-7 دن ہی رہ گئے ہیں۔ تمام ساتھیوں کو مبارک ہو، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے دوران سروس والے ملازمین کو بھی جو ہے میرے سمیت ہم نے اپنے بچوں کا بھی جو ہے فیوچر وہ سیکیور کیا ہے، اپنے گھر والوں کا، اور جو آلریڈی دوران سروس وفات پا چکے ہیں ان کا بھی ایشو ریزالو ہوا۔ اور اگر مندو خیل والی کمیٹی کے اندر نہیں ہوتا، جو ہیلتھ بیسیکلی ہیلتھ کے اوپر جو ہے ڈسیبل آپ کہہ لیں، اس میں جو کوٹے کے اوپر تھے، ان کا بھی مندو خیل والی کمیٹی میں جائے گا، نہیں جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہم ٹیک اپ کریں گے اور اس ایشو کو ریزالو کرائیں گے۔ ساتھی اطمینان رکھیں، اتفاق اتحاد کا مظاہرہ جو ہے وہ قائم رکھیں۔ بہت جلدی یہ ریلیف نہیں ملے گا بصورت دیگر۔ ہمارے پاس تمام آپشنز کھلے ہوئے ہیں، اور یہ وہی آپشنز ہیں جب یہ فدا بھائی، یہ دیکھیں اس طرح سے پی ایس ٹو سیکٹری کدھر گئے؟ جی چھٹی کر رہے ہیں فدا صاحب، سیکٹری کے پی ایس ہیں۔ سب کو السلام علیکم۔ میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس اس کے اوپر چلیں آپ۔ تھینک یو فدا بھائی۔ میں بات کر رہا تھا، بیچ میں رہ گئی کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ جو 8 نومبر کا ہم نے احتجاج کیا تھا اپنے مطالبات کے حوالے سے، جب ریڈ زون یہاں سے G5 سے ایکسٹینڈ کیا ہوا تھا 0 پوائنٹ تک، اسلام آباد ساری سائیڈوں سے بند تھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا ان حالات میں بھی پروٹیسٹ کیا، دفعہ 144 بھی لگی ہوئی تھی، پرامن رہے، اور اپنے مطالبات جو ہے ہم نے ہائیپس تک پہنچائے، اور یہ جو دونوں سمریاں تھیں ہمارے مطالبات میں سے یہ پوری ہوئی ہیں۔ تو کسی بھی صورت کے اوپر آپ کے حقوق کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، جو ہمدرد بنے ہوئے ہماری صفوں کے اندر، جو کہہ رہے تھے کہ منظور نہیں ہے، ایک دفعہ پھر سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ نر بنے، مادیہ نہ بنے، اور تحریری طور پہ ایک اپلیکیشن اپنے نام، اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے لکھ کے دیں کہ یہ جو ریلیف مل رہا ہے، بے شک 1 روپے کا بھی ہے،
آپ کو یہ نہیں چاہیے اور آپ اس کو نامنظور کرتے ہیں، یہ اپلیکیشن اپنے آفس میں بھی لکھیں اور سیکرٹری خزانہ کو بھی لکھیں اور AGPR کو بھی لکھیں، ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ملازمین کو تو اکسا رہے ہیں کہ زیادتی ہو گئی ہے اور خود سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے خود نامنظور کریں ریٹن لکھ کے، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ ختم نہیں ہو رہا۔ چچا صادق آج گئے ہوئے تھے میرے ساتھ، آفیشیل وینیوز بھی ہم فائنل کر کے آئے ہیں، آفس کا کام بھی چل رہا ہے اور یہ آپ کو اپڈیٹس بھی ساتھ ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔